السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج ہم بات کریں گے عدت کے مسئلے پر۔ عورت عدت کہاں گزارے؟ آئیے مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں اس سوال کو رکھتے ہیں، کیا اس کی صورتحال ہے؟ حضرت، جیسے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا اور انتقال کے بعد میں تو اس عورت کو عدت کہاں گزارنی چاہیے؟ جو اس کا گھر ہے، جہاں انتقال ہوا ہے، شوہر کا جو گھر ہے جو شوہر نے چھوڑا، وہاں عدت گزارنی چاہیے، یا اپنے باپ کے گھر جا کر عدت گزارنی چاہیے، یا جو جیسے طلاق شوہر دے دیتا ہے تو طلاق کے بعد میں عدت ہوتی ہے، تو طلاق کی عدت کو وہ اپنے شوہر کے گھر میں رہ کر گزارے، یا اپنے والدین کے گھر جا کر گزارے، یا پھر کہیں اور گزارے؟ کیا اس کا حکم ہے؟ اور ایک سوال اور اسی کے اندر حضرت ایک سوال آیا تھا، ایک خاتون نے معلوم کیا تھا کہ اگر عورت عدت میں بیٹھی ہوئی ہے تو وہ عورت کسی سے بات چیت کر سکتی ہے نہیں کر سکتی ہے؟ اور جو ہے فون پر اگر کسی سے بات کرنا چاہے، غیر محرم سے نہیں بلکہ محرم سے، جو اس کے لیے محرم ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جو اس کے لیے محرم ہے ان سے وہ بات چیت کر سکتی ہے، کلام کر سکتی ہے نہیں کر سکتی ہے؟ عند شرع اس کا کیا حکم ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق وصواب۔ آمین۔ دیکھیے، عدت کے متعلق حکم شرع یہ ہے کہ جو مکان شوہر کی ملکیت ہے، جس مکان میں وہ رہتی ہے، اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس عورت کو اسی مکان میں عدت گزارنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ جی۔ اگر شوہر طلاق دے تب بھی اسی مکان میں اس کے اوپر عدت گزارنا واجب ہے جو اس کے شوہر کا ہے، جس میں وہ رہتی تھی۔ جی جی، جس میں وہ رہتی تھی، ہاں۔ اس لیے کہ بلا ضرورت شرعیہ شوہر کے مکان کے علاوہ یا اپنی رہائشی مکان کے علاوہ دوسری جگہ عدت گزارے تو یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ جی۔ بلا ضرورت شرعیہ اس مکان سے نکلنا بھی حرام ہے عورت والی عدت کے لیے، عدت والی عورت کے لیے۔ تو عدت والی جو عورت ہے، چاہے وہ عدت طلاق ہو یا عدت وفات ہو، وہ اسی مکان میں عدت گزارے جس مکان میں رہتی تھی، جو اس کے شوہر کا مکان ہے۔ جی۔ ہاں، اگر کوئی ضرورت شرعیہ ہے، جیسے مثال کے طور پر بھی مکان کرائے کا تھا، وہ کرایہ دار مکان اپنا خالی کرا رہا ہے، تو ٹھیک ہے، اپنے باپ کے گھر عدت گزار لیا، اسی مکان کے پاس میں کوئی مکان ہے دوسرا یا کہیں اور جہاں مل رہا ہے مکان، اس میں رہے، اس میں عدت گزارے، تو وہ مکان بھی اپنے ہی مکان کے مثل ہو جائے گا عدت کے احکام میں۔ تو یہ عورتوں پر لازم ہے، مطلقہ پر یا جو ہے جو بیوہ ہیں ان پر، کہ جس مکان میں ان کا شوہر انتقال کرے، جو ان کا مکان ہے وہ اسی مکان میں رہیں۔ ہاں، اگر کوئی مجبوری ہے، شرعی عذر ہے، تو جگہ بدل سکتی ہیں، دوسرے مکان میں جا سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن ولا یخرجن، کہ عدت والی جو عورتیں ہیں ان کو ان کے گھروں سے نہ نکالو اور وہ نہ نکلیں اپنے گھروں سے۔ ہاں، تو کیا ہے، اس آیت سے یہی ثابت ہے کہ جو گھر ہیں وہ اسی گھر میں رہیں جو ان کے شوہر کے گھر ہیں، جن میں ان کی رہائش تھی عورتوں کی۔ اور تفسیر سمرقندی اسی سورہ طلاق کی جو آیت ہے، یہ اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ عدت والی عورتوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے گھر میں جائیں، گھروں سے نکلیں، کسی دوسرے گھر میں جائیں، کہ صاحب چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوسرے گھروں میں چلی جاتی ہیں، کوئی مریض ہے اسے دیکھنے چلی جاتی ہے، یہ کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے۔ جی۔ ہاں، تو شرعی ضرورت اگر ہے تبھی اس مکان سے نکل سکتی ہیں۔ جیسے کہ ہم نے بتایا صاحب، کرایہ دار کہ مکان کو خالی کرا رہا ہے، یا مکان ایسا وہ گر جائے گا، اس سے جان جانے کا خطرہ ہے، چھت گر جائے گی اس کی، یا وہاں کوئی ذاتی اپنی جان کو نقصان ہے، خطرہ ہے، یا اس کے علاوہ اور بھی بیمار پڑ گئی ہے، بہت زیادہ بیمار، تو باہر جا سکتی، اجازت ہے۔ ہاں، تو یہ حکم شرع ہے۔ اور اسی طرح فتاوی عالمگیری میں ہے، اسی طرح در مختار میں ہے، اسی طرح فتاوی ہندیہ میں بھی ہے، اسی طرح فتاوی قاضی خاں میں بھی ہے، اور جو ہے بدائع الصنائع میں بھی ہے، بہار شریعت میں بھی ہے۔ جتنی بھی فقہ کی کتابیں ہیں، تمام کتب فقہیہ میں یہی ہے کہ بلا ضرورت شرعیہ عدت والی عورت اپنے شوہر کے مکان سے باہر نہ جائے، چاہے وہ عدت وفات ہو یا عدت طلاق ہو، بہرحال اس کے اوپر ضروری واجب ہے کہ وہ شوہر ہی کے گھر میں عدت گزارے، جو اس کے شوہر کا گھر ہے، جس میں وہ رہتی تھی، جو اس کے شوہر نے چھوڑا ہے۔ اب جیسے کہ طلاق والی عورت ہے، اس کے شوہر نے اسے طلاق دی،
اب وہ اتنا ظالم ہے، جابر ہے اور جاہل ہے، جاہل مطلق ہے کہ وہ طلاق دینے کے بعد عورت کو رکھنا ہی نہ چاہتا اپنے گھر، جبکہ طلاق کے بعد جب تک عدت پوری نہ ہو شوہر ہی کے ذمہ ہے اسے نان و نفقہ دے، اس کے رہنے کے لیے اسے مکان دے۔ لیکن اب وہ اتنا جاہل ہے، بہت ایسے جاہل پڑے کہ وہ اپنے مکان میں رکھتا ہی نہیں، تو اب اس عورت کے لیے یہ ہے جب کوئی صورت نہیں تو اپنے باپ کے گھر عدت گزار لے، عدت پوری کر لے۔ تو یہ تھے عدت وغیرہ کے مسئلے، کہاں عدت گزارے؟ تو ہماری خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر ہی کے گھر عدت گزاریں، چاہے وہ عدت طلاق ہو یا عدت وفات ہو۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ صاحب عورت عدت کے درمیان کسی سے بات کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی ہے، تو دیکھیے غیر محرم سے تو کوئی حرج ہی نہیں ہے، اپنے گھر میں رہے اور گھر میں جیسے اس کے بیٹے ہیں بات کرے، کوئی حرج نہیں ہے، جتنی چاہے بات کرے۔ ہاں بےہودہ بات تو ویسے ہی بغیر عدت کے کرنا منع ہے، اور جو ہے اس کی بچیاں ہیں، بہنیں ہیں، خالہ ہے، تو ان سے تو کوئی حرج ہی نہیں ہے، تو ان سے بات کر سکتی ہے، عورت سے بات، ہاں عورت سے بات کر سکتی ہے، کوئی اور بھی عورت ہے اس سے ہی بات کر سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، باہر کی ہو یا گھر کی ہو۔ لیکن ہاں یہ خود باہر نہ جائے، اگر وہ اس کے پاس آ کے بیٹھی ہے دل جوئی کے لیے اس کی بات کر رہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے جیسے آج کل عورتوں نے عدت کو جو قید خانہ بنا دیا، جیل بنا دیا ہے۔ ہاں عورتیں اتنا اپنی موت سے نہیں ڈرتی جتنا کہ عدت کی وجہ سے شوہر کے انتقال سے بیچاری پریشان ہو جاتی ہیں۔ جو خاتون نے سوال کیا تھا نا، معلوم کیا، تو میں نے ان سے بولا حضرت کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بات چیت نہیں کر سکتی، فون پہ بھی اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے کوئی خاتون وغیرہ تو بات کر سکتی، کہ نہیں حضرت نے ایک ہمارے امام صاحب تھے انہوں نے بتایا تھا کہ ایسا نہیں ہے اور ہم سے بات نہیں کرنے دی، تو یہ سارے معاملات سامنے آئے۔ ہاں تو یہ عدت کو جو ہے ہماری خواتین نے اور ہمارے بعض جو ہے کم پڑھے لکھے حفاظ نے، ائمہ حضرات نے اتنا بھاری بنا دیا، اتنا بھاری نہیں ہے۔ دیکھیے عورت بات کر سکتی ہے، عورتوں سے بات کر سکتی ہے، اور اس کے جو محرم ہیں یعنی جن سے وہ نکاح نہیں کر سکتی، بیٹے ہیں، منع کیا، ہاں جس نے شریعت نے منع کیا، جیسے بیٹے وغیرہ ہیں، بھائی ہیں، تو ان سے بات کر سکتی ہے۔ ہاں ضرورت کے تحت غیر محرم سے ہی بات کر سکتی ہے، جی اگر ضرور پردے میں رہ کر کے، چاہے وہ فون پہ بات کرے یا ویسے ہی بات کرے، پردے میں رہ کر کے شرعی ضرورت کے تحت وہ غیر محرم سے بات کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں بلا ضرورت شرعیہ بات نہ کرے یہ منع ہے، لیکن ضرورت کے تحت بات کر سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اپنے گھر میں اپنے محرموں کے سامنے جہاں چاہے بیٹھ بھی سکتی ہے۔ ایسا نہیں کہ صاحب ایک کونا اس کو دے دیا بس اسی میں رہے، اور کونے میں بھی جو دوپٹے ٹانگ دیے، چادر ٹانگ دیے، کوئی محرم بھی اسے نہ دیکھے، کوئی عورت بھی اسے نہ دیکھے، اس کی بیٹیاں اسے نہ دیکھیں، یہ سب کیا؟ سب جہالت ہے، یہ سب جہالت۔ وہ اپنے گھر میں کہیں بھی رہے، کہیں بھی گھومے، کہیں بھی اٹھے، کہیں بھی بیٹھے، کوئی حرج نہیں ہے، بس یہ ہے کہ غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ تو غیر محرم کو چہرہ دکھانا ہے، غیر محرم کو دیکھنا تو بغیر طلاق کے بھی، یہ بغیر عدت کے بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں تو عدت میں بھی انہی سے پردہ ہے، انہی سے بات کرنے میں احتیاط ہے جس سے کہ بغیر عدت کے منع فرمایا ہے، جی جو غیر محرم ہے۔ واللہ عالم ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جزاک اللہ خیرہ، ماشاءاللہ بہت اچھے سے حضرت نے وضاحت فرمائی۔ پتہ چلا کہ بھئی عدت وفات ہو یا عدت طلاق ہو، عورت کو کہاں گزارنی ہے؟ اپنے شوہر کے گھر پہ، جو اس کا گھر ہے وہیں پر اس کو عدت گزارنا یہ واجب ہے، اور عدت کے دوران جو ہے گھر سے باہر نکلنا یہ بھی بالکل منع ہے۔ ہاں کوئی شدید ضرورت ہے، بیمار ہو گئی تو اس کے لیے تو جانا پڑے گا، باقی جو ہے فضول میں جانا یہ بالکل منع ہے، اپنے گھر کے اندر رہے۔ اور دوسرا سوال جو ہمارا تھا کہ بھئی ہاں کہ عدت کے دوران جو ہے کسی سے بات چیت کرنا یہ کیسا ہے؟ بالکل جو محرم ہیں ان سے بات چیت کر سکتی ہیں، بالکل بول سکتی ہیں، اور غیر محرم کے سامنے آنا یا غیر محرم سے بات کرنا یہ منع ہے۔ یہ تو عدت کے بغیر بھی، اگر عدت میں کوئی عورت نہیں ہے تب بھی غیر محرم سے بات کرنا اور اس کے سامنے آنا، اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم کو شریعت مطہرہ کا پابند بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔